آپ غور کیجیے یہاں آپ ہیں، قدم قدم پر آپ کو مسجد ملتی ہے، اور نماز پڑھنے چلے جائیے تو آپ کے دل کو کتنا سکون ملتا ہے، کتنی صفائی ہے، کتنی اچھائی ہے، اور کتنا آپ کا دل خوش ہوتا ہے کہ قدم قدم پر اگر اللہ اکبر کی آواز آ گئی تو ایک آدمی کو کوئی تکلیف کی ضرورت نہیں ہے، وہ صرف اس مسجد کا رخ کرے، وضو کرے اور مسجد میں نماز کے لیے چلا جائے۔ آج آپ جس ملک میں موجود ہیں یہ ملک چھوٹی چھوٹی عمارتوں کا مجموعہ ہے۔ فجیرہ، شارجہ، دبئی، ام القرین، عجمان، رأس الخیمہ، ابوظبی، سب الگ الگ ہیں۔ ان سب کو اگر شیخ زاید رحمۃ اللہ علیہ نے اکٹھا کیا تب اس کا نام پڑا متحدہ عرب امارات، جس کو آپ یونائٹڈ عرب ایمریٹس کہتے ہیں۔ لفظ یونائٹڈ لگایا آپ نے، یونٹی کا لفظ آیا، اتحاد کا لفظ آیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس اتحاد کو نعمت قرار دیا۔ اب جب یہاں پر یونٹی آئی اور یہ یونائٹڈ اسٹیٹس ہوا، یونائٹڈ عرب ایمریٹس ہوا، تو اس نے وہ ترقی کی ہے کہ آج دنیا میں اس کا پاسپورٹ نمبر 1 بن گیا۔ آج اس ملک میں آپ اس ملک کا ویزا اگر آپ کو لگ جاتا ہے تو پوری دنیا میں اس کی اتنی اہمیت ہے کہ اس کے بعد آپ یورپ کے ویزا کے اپلائی کیجئے، منظوری ہو جائے گی۔ آپ امریکہ کے ویزا کے لیے اپلائی کیجئے تو اس پاسپورٹ پر کہ جس میں ایمریٹس کا ویزا نہیں لگا ہے اور اس پاسپورٹ پر جس میں ایمریٹس کا ویزا لگا ہوا، دونوں میں فرق ہے۔ یہ اس اتحاد کے نتیجے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کتنی عظیم ترقی عطا فرمائی، اور اللہ نے آپ کو موقع دیا سیکھنے کا، بہت کچھ سیکھنے کا اللہ نے موقع دیا۔ آپ اس ملک میں آئے ہیں، سب سے پہلی چیز میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ آپ اتحاد سیکھیں۔ چھوٹی چھوٹی عمارتیں الگ الگ تھیں، متحد ہوئی تو اس اتحاد کے نتیجے میں آج آپ نوکری کے لیے، جابس کریٹ ہوئی نا، ملک ترقی کیا۔ جب ملک ترقی کیا تو ٹیکنالوجی میں بھی آگے بڑھا، پیسے میں آگے بڑھا، تعلیم میں آگے بڑھا، دنیا کے اندر اپنا وزن قائم کیا۔ ایک تو یہ ساری چیزیں بڑے پیمانے پر وجود میں آئیں تو آج ہم سب یہاں اکٹھے ہوئے۔ دوسری چیز سیکھنے کی جو آپ آسانی سے دوسری جگہ نہیں سیکھ سکتے، یہاں دنیا کے ہر ملک کے لوگ آپ کو ملیں گے۔ اپنے گاؤں میں ملیں گے؟ نہیں ملیں گے۔ ایک شخص جو صرف اپنے گاؤں میں رہا ہے اور ایک وہ شخص کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں رہنے کا موقع دیا، رہائش، زندگی، جو زندگی کا طرز ہے، دونوں کے دیکھنے میں فرق آیا کہ نہیں آیا؟ اپنے گاؤں میں راستہ چلتے آپ جس کو چاہے گالی دیتے ہیں، پتھر چلا دیا، بول دیا، یہاں آپ گالی دے سکتے ہیں، دوسرے لوگ اپنے ملک میں نظر آئیں گے یا جیل میں نظر آئیں گے؟ یہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور اپنے یہاں لوگ بولنے میں 2 منٹ کے لیے نہیں سوچتے ہیں کہ صحیح بول رہے ہیں کہ غلط بول رہے ہیں، خبر کے پھیلانے میں 2 منٹ کے لیے نہیں سوچتے ہیں کہ صحیح خبر پھیلا رہے ہیں کہ غلط پھیلا۔ یہاں پر قانون ہے، آپ بات اگر جھوٹی پھیلا دیں، غلط پھیلا دیں، افواہ پھیلائیں، آپ کو جواب دینا پڑے۔ اگر آپ نفرت کی بات کریں، اپنے یہاں چلے جائیے، اس محلے میں جائیے تو تقریر رہی، وہ لڑائی کی بات ہو رہی، وہاں جائیے تو وہ تقریر ہو رہی، اس کے لیے لڑائی کی بات ہو رہی۔ ایک چھوٹا سا گاؤں ہے تو 10 قسم کی مسجدیں بن گئی، دینی تقریر ہو رہی، اس میں اختلاف، سیاسی تقریر ہو رہی، اس میں جھگڑا، اس میں ترقی۔ یہ سیکھنے کا اللہ نے موقع دیا کہ کیا آپ فوکس کریں اپنی ترقی پر۔ آپ اسٹوڈنٹ ہیں، پڑھنے پر فوکس کیجیے، آپ کام کرنے والے ہیں، اپنے کام پر فوکس کیجیے۔ آپ اپنا کام چھوڑ کر کے فضول چیزوں میں اپنے آپ کو اگر آپ لگائیں گے تو بجائے اپنے کو فائدہ پہنچانے کے آپ اپنے کو نقصان پہنچائیں گے۔ قانون یہاں بنایا کہ کوئی کسی کے لیے ناپسندیدگی کی اور کراہیت کی اور نفرت کی بات نہیں کرے گا، نفرت کی بات کرے گا۔ اتنی اچھی بات ہوئی۔ ہم لوگوں کے یہاں آپ کسی محلے میں بیٹھ جائیں، نفرت کے علاوہ کوئی دوسرا پھل ملتا ہی نہیں ہے۔ سیکھنے کا اللہ نے موقع دیا نہیں دیا؟ تو یہاں کی جو زندگی اللہ تعالیٰ نے عطا کی، بے انتہا نعمت عطا فرمائی۔ اور دوسری بات، آپ تو صاحب ایمان ہیں، اللہ نے سب کو مسلمان بنایا ہے، سب کے دل میں اللہ اور رسول کی بے پناہ محبت ہے، وہ نکل کے دکھتی نہیں ہے، آتی نہیں، وہ ایسے ہے کہ جیسے آپ نے ماچس رکھی ہے، آگ اس میں ہے، لیکن جب لگے گی تو دھنکے گی۔ لکڑی سوکھی ہے، اس میں صلاحیت ہے جل جانے کی، لیکن جب کوئی جلائے گا تو اس میں آگ لگے گی۔ تو اللہ والوں کی زندگی ایسی ہی ہوتی ہے کہ ایک مومن ہے، اس کے سینے میں اللہ کی محبت ہے، نبی کی محبت ہے، لیکن جب کوئی اس کو دھمکائے گا، جب کوئی اس کو لہکائے گا، جب کوئی اس میں روح ڈالے گا، تب وہ اس کی آگ باہر آئے گی، جب جا کر کے اس کی تاثیر سامنے آئے گی۔
آپ غور کیجیے یہاں آپ ہیں، قدم قدم پر آپ کو مسجد ملتی ہے، اور نماز پڑھنے چلے جائیے تو آپ کے دل کو کتنا سکون ملتا ہے، کتنی صفائی ہے، کتنی اچھائی ہے، اور کتنا آپ کا دل خوش ہوتا ہے کہ قدم قدم پر اگر اللہ اکبر کی آواز آ گئی تو ایک آدمی کو کوئی تکلیف کی ضرورت نہیں ہے، وہ صرف اس مسجد کا رخ کرے، وضو کرے اور مسجد میں نماز کے لیے چلا جائے۔ اس سے ہم کو سیکھنے کو ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے تو ہم اللہ کا گھر قائم کریں، اور جہاں اللہ کے گھر قائم ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرما دے تو اس گھر میں وہ سہولیات ہم فراہم کر سکیں اور اس کو اتنا عمدہ ہم بنا سکیں کہ ہمارے محلے میں، ہمارے گاؤں میں جو لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو عبادت کی توفیق عطا فرمائے اور ان کو اس عبادت میں سکون ملے اور آرام ملے۔